الیکشنز کی اگر ہم بات کرتے ہیں 2013 کے، ایون دو یور پیپرز ور ڈسمسڈ، آپ کے نامینیشن پیپرز جو ہے ڈسمس ہو گئے تھے، آپ نے ایک سیٹ پول کی تھی چترال سے اینڈ یو بیکیم دا ہیرو آف چترال. تو بلوچستان میں ہے، کوئی ایکشن کوئی حکومت نہیں کہہ رہی. اور بھائی وہ سیپریٹسٹ ہیں، پاکستان کے خلاف ہیں، پاکستان کے جھنڈے کو جلا رہے ہیں، قائد اعظم کو گھر کو جلا دیا ہے. کیا ان کے ساتھ کرنا ہے؟ ان کے ساتھ کئی لوگ بات چیت کریں. بات چیت کیوں کرنی ہے؟ مارنا ہے انہیں یار، اور کیا کرنا ہے. جو فارن پالیسی کی اگر ہم بات کریں تو اس میں میجر کچھ ڈیسیشنز اور ایک ہاؤ دا پیپل آر لوکنگ ایٹ اٹ کہ اس میں جنرل راحیل شریف جو ہے وہ میجر ڈیسیشنز لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہاؤ آر یو لوکنگ ایٹ دیٹ؟ سندھ کی ایک ہی اربن پارٹی ایک ہی ہے سندھ میں، ایم کیو ایم ہے. دوسری کون سی ایم کیو ایم اربن پارٹی ہے؟ پی ٹی آئی کوشش کر رہی ہے لیکن کوئی خاص نہیں ہے. تمام مسلم لیگی ہیں وہ اب ایک پلیٹ فارم پہ آ رہے ہیں. ہر آدمی اپنے آپ کو ٹارزن سمجھتا ہے نا. جن صاحب اب گوئنگ فارورڈ اگر ہم بات کریں، جیسی جیکسن کا ابھی آیا ہے ایک جو نیوز آئی ہے یو ایس شیڈو سیکرٹری کی، ہی ہیز ریکویسٹڈ پریزیڈنٹ اوباما وائا اے لیٹر دیٹ یور نیم شوڈ بی ریموو فرام ای سی ایل، آپ کا ای سی ایل سے نام ہٹایا جائے. اور انہوں نے مینشن کیا ہے کہ 9/11 کے بعد آپ نے بہت بھرپور ساتھ امریکہ کا دیا. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس ڈیولپمنٹ کو؟ ویل آئی ایم ویری گریٹفل ٹو ریورنڈ جیسی جیکسن. وہ بہت امپورٹنٹ اہم شخصیت ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے، اور انہوں نے یہ قدم اٹھایا. آئی ایم ویری گریٹفل. اور میں کیا کہوں گا، آئی ایم ویری گلیڈ، آئی ایم تھینک یو ویری مچ دیٹ ہی ڈیڈ دس. اس نے اپنی طرف سے انہوں نے کیا ہے، اور میری وجہ سے میں نے تو انہیں نہیں کہا، انہوں نے خود نے کہا کیا ہے. تو یہ اب وہ کیا کریں گے پریزیڈنٹ اوباما، اور یہ کیا سنیں گے یہ مجھے نہیں پتا. بٹ آئی ایم گریٹفل ٹو ریورنڈ جیسی جیکسن. جن صاحب پاکستان میں بہت کیسز آپ کے خلاف جو ہیں انڈر ٹرائل ہیں، اور جو ٹریزن کیسز ہیں اس میں بھی ابھی جو حالیہ ایک آیا ہے آپ کا بھی سٹانس، آپ نے جو سندھ ہائی کورٹ کی جو آئی ہے ابھی اس وقت ورڈکٹ نااہلی کے حوالے سے آپ نے وہ چیلنج کر دیا ہے. آپ کس طرح سے اپنی پوزیشن دیکھتے ہیں ان تمام کیسز کے اگینسٹ؟ آپ کو کس طرح سے وہ ایک اسپیس ملی جائے گی؟ ہاں یہ فی الحال تو پرابلمز یہ سارے، لیکن مجھے ایک کنوکشن ہے کہ پہلی چیز تو یہ سارے پولیٹیسائزڈ ہیں، اور کوئی فیکچول نہیں ہے. سارے کیسز ایسے ہیں جو 3-4 سال بعد، اکرنس کے 3-4 سال بعد، میں باہر چلا گیا ہوں، میں باہر بیٹھا ہوں، کیس یہاں شروع ہو گیا، 3 سال بعد کیس شروع ہو رہا ہے. جب سے میں تو ادھر تھا، میں نے ریزائن کیا ہے اگست 2008 میں. اپریل 2009 تک 10 مہینے 8 مہینے تو میں ادھر ہی تھا. میں باہر بھی جا رہا تھا، آ رہا تھا، انڈیا میں گیا ہوں، واپس آیا ہوں، امریکہ گیا ہوں، چائنا گیا ہوں. تو اس وقت تو کوئی کیسز نہیں کسی نے کیے. جب میں باہر چلوں اس کے بعد شروع. تو یہ سارے پولیٹیسائزڈ ہیں. مجھے امید ہے کہ جسٹس ملے گی، کوشش پوری کر رہے ہیں. آئی ہیو گاٹ گڈ لائرز، آئی ہوپ فار دا بیسٹ. بٹ آپ جس مائنڈ سیٹ سے پاکستان واپس آئے تھے 2013 میں، اور جو ایک آپ کے آئی ایم شیور کہ آپ کے دماغ میں ہوگا کہ جی پولیٹیکلی اور جنرل الیکشنز میں پارٹیسپیٹ اس طرح سے آپ کی پارٹی سامنے نظر آئے گی، ڈڈ یو فور سی آل دیٹ؟ نو نہیں، اتنا نہیں ہوا. اس کی بہت سی وجوہات تھیں، ادر دین دا فیلئر آف دا ٹیم. ایک تو جہاں یہ جلسہ ہونا تھا، وہ قائد اعظم مزار کے سامنے جو گراؤنڈ ہے، وہ آخری دن ایک دن پہلے وہ کینسل ہو گیا، اور ادھر پولیس انہوں نے لگا دی کہ یہاں کوئی نہیں ہوگا. ایک مصیبت ہوگی. اگلے دن میں نے آنا تھا، تو انہوں نے اسی دن فیصلہ کیا کہ جی ایئرپورٹ پہ کرتے ہیں. ایئرپورٹ پہ کیا تو وہ پرانا ایئر ٹرمینل جو ہے ادھر کیا. وہاں وہ کنفیوژن ہو گئی کہ بھائی کہاں ہے وہ پرانے ایئر ٹرمینل پہ یا نئے ایئر ٹرمینل. تو بہت مصیبت ہوئی، لوگوں کو سمجھ نہیں تھی، اس کی وجہ سے بھی فیلئر ہوا. تو کم لوگ آئے. یس، آئی واز ناٹ سیٹسفائیڈ. یو آر ناٹ سیٹسفائیڈ. اور آپ کچھ ماضی کے جو ہم جس طرح سے بات کرتے ہیں کہ کچھ ڈیسیشنز جو آپ نے کہا کہ ہاں کچھ بلنڈرز کہیں چھوٹی موٹی جو ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں میں تھوڑا ایک اگریسو ایک سٹانس رہا ہوگا؟ دیکھیں میرے ساتھ اپس اینڈ ڈاؤنز رہے ہیں. میں 99 سے مارچ 2007 تک تو میں اپ پہ تھا، اور مجھے یاد ہے ایک ون آف دا ٹیلی ویژن چینلز، انہوں نے میری پاپولیرٹی 78 یا 79% دکھائی تھی پاکستان میں.
विच वॉज करेक्ट. उसके बाद मार्च 2007 से डाउनवर्ड स्लाइड शुरू हुआ फॉर मैनी रीजंस. उसमें बहुत सी चीज़ें हुई इंक्लूडिंग लाल मस्जिद, NRO, बेनज़ीर आई, असैसिनेट हो गई, तो ये सारी चीज़ें हुई. तो उसकी वजह से माई पॉपुलैरिटी वेंट डाउन. फिर ये नई गवर्नमेंट आ गई. लेकिन उसके बाद 2008 के बाद जितनी ये गवर्नमेंट बेड़ा गर्क कर रही थी पाकिस्तान का, उतनी मेरी पॉपुलैरिटी में रिपीट वो आ गया कि ये तो बहुत अच्छा दौर था जो पहले गुजर गया, वो ये लोग याद करने लगे. जितना टाइम गुजरा, जितनी पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट, उतने ही मेरी पॉपुलैरिटी में एक रिवाइवल हुई. तो ये जब मैं आया हूँ, देयर वाज डेफिनेटली अ रिवाइवल, देयर इज नो डाउट देयर वाज अ रिवाइवल. और उसके बाद भी जितना टाइम गुजर रहा है उतनी रिवाइवल ही हुई है. जनरल साहब, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का हमने बीच में जिक्र किया. अब मैं ज़रा थोड़ा डिटेल पे जाना चाहूँगी आपकी टेक इस पर. नरेंद्र मोदी हैज़ कम आउट वेरी स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट इट और टर्म कर दिया है अनएक्सेप्टेबल के तौर पे. अब कोई भी चीज़ पाकिस्तान करे और पाकिस्तान अगर एक्सटर्नली किसी अपनी एक पोजीशन बनाते हुए नजर आए तो दैट इज़ वेरी अनएक्सेप्टेबल टू इंडिया. हाउ आर यू लुकिंग एट दैट एंड हाउ विल पाकिस्तान बी रिप्लाइंग टू इंडिया ऑन दैट? वेरी स्ट्रांगली. उनको कहना चाहिए बंद करो बात करना पाकिस्तान. यू गॉट नो कंसर्न कि हमारा चाइना के साथ कुछ हो रहा है. तुम किधर से बोल रहे हो भाई? हु द हेल आर यू? तो ये उनको बताना चाहिए कि आप अपने कमेंट्स अपने पास रखें. वी डोंट केयर अबाउट योर कमेंट्स. ठीक है, हम जाएंगे, हमारे ताल्लुक़ है चाइना के साथ और वी आर इंटरेस्टेड इन आर इकोनॉमिक अपलिफ्ट. तो हम तो करेंगे जो करना है, जो सही है मुल्क के लिए. बट आपको लगता है कि इंडिया जो है और जिस तरह से ये स्टेटमेंट्स भी अभी आ रहे हैं, रॉ विल डेफिनेटली बी ट्राइंग टू सैबोटाज इट? डेफिनेटली. देखें, ये तो काम ही, इंटेलिजेंस का काम ही ये होता है कि आपको आपकी कमज़ोरियों को, आपकी जो अगर कोई स्ट्रेंथ है उसमें कमज़ोरियाँ डालना, जो कमज़ोरियाँ आपकी हैं उसको एक्सप्लॉइट करके आपको तकलीफ़ पहुंचाना, यही करते हैं ये इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन. सब एक दूसरे के ख़िलाफ़ यही करती हैं. बिल्कुल. लेकिन जनरल साहब, हम जो पॉलिटिकल लीडरशिप की, सिविलियन लीडरशिप की बात कर रहे हैं, हम जिस तरह पहले भी आपने मेंशन किया कि जी जितने भी तरक्याती मंसूबे और तमाम चीज़ें हो रहे हैं वो होंगे और आने वाले दिनों में देखे जाएंगे, या तमाम चीज़ें वो एग्जीक्यूट हमें उस तरह से नज़र नहीं आती. आपको लगता है आर्मी को इसमें कोई रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि सिविलियन लीडरशिप पे इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं किया जा सकता? नहीं, आर्मी कैसे रोल प्ले करेगी? आर्मी गवर्नेंस में तो कोई रोल नहीं प्ले कर सकती है, ना करती है. नहीं, इनडायरेक्ट रोल जैसे मैंने कहा कि वो प्ले करना चाहिए आर्मी को, बिल्कुल इनडायरेक्टली मेकिंग श्योर कि अगर कोई नेगेटिव्स हैं इस डील में उसको ना होने दिया जाए. क्योंकि इतने डॉलर्स, मतलब इतनी सिंपल बात नहीं है. इतने डॉलर्स आ रहे हैं, ज़ाहिर है इसकी कोई मुफ्त में हमें नहीं दे रहा है कि आप ले लें ये बस आपको इंटरेस्ट फ्री. हमने पैसे दे दिया आपको 45 बिलियन डॉलर. हमारी डेट तो है वो तो 110-115 बिलियन डॉलर हो जाएगी. अच्छा, वो फिर वापस भी तो देनी है. इंटरेस्ट रेट क्या है, उसको वापस तो फ्यूचर जनरेशन ही नहीं देनी है, आप लोगों ने देनी है. तो ये कैसे देंगे हम, और किस तरीके से वो कहाँ कहाँ लग रहे हैं, उसकी रिटर्न क्या होगी, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी होगी वीज़ा वी द इंक्रीज़ इन डेट्स. ये सारी एक इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स को देखना चाहिए. और मेरी नज़र में डेफिनेटली आर्मी को इनडायरेक्टली तो देखना चाहिए कि ये क्या बहुत फ़ायदेमंद है. इसमें कोई ऐसे लकूने तो नहीं है जो जिसमें हमें फ्यूचर में बहुत नुकसान पहुंच सकता है, वो देखना चाहिए. बट जनरल साहब, आवाम तक हर चीज़ के सम्राट कब पहुंचेंगे और कैसे पहुंचेंगे? ट्रांसपेरेंट नहीं होती चीज़ें, ये ऊपर सारा चीज़ हो जाएगा, या बाकी ये बेचारी गरीब आवाम जो हमारी तसव्वुर कर रही होती है कि कोई बड़ी डेवलपमेंट हो रही है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से, उनको कुछ मिलेगा? नहीं, वो तो मतलब एक मुल्क की तरक्की होती है. देखें जी, आवाम की खुशहाली मुल्क की तरक्की है. मैं बार बार कह रहा हूँ, मुल्क की तरक्की में अगर सड़कें बन जाती हैं जैसे ये कह रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, अब वो जाहिर है वो सड़कें आपके ख्याल में कितने 6, 8, 10 साल लगेंगे? अब ये इनकी स्पीड पे तो 15 साल लगेंगे, पता नहीं. वरना एक्चुअली अगर तेज़ काम भी हो तो डेफिनेटली वो 6, 8 साल लगेंगे. उधर से पूरे उधर से आना, सड़कें पूरे थ्रू बलूचिस्तान जाना और नीचे ग्वादर तक जाना, और कई एक फिर रेलवे का निज़ाम. दिस इज़ अ वेरी मेजर
ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹی، اس کا فائدہ ڈیفینیٹلی ہوگا. جہاں جہاں سے یہ گزرے گی ادھر ان کا اکنامک اپلفٹ میں فائدہ ہوگا. لیکن جیسے میں نے کہا اس کے ساتھ کنیکٹڈ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ صرف سڑک بنا دینی، صرف ریلوے لائن بنا دینا، دیٹ الون از ناٹ دی ایشو. اس کا فال آؤٹ اس کی پھر گروتھ پہ، آپ کی انڈسٹریلائزیشن پہ، آپ کی کمرشل ایکٹیویٹی اور اکنامک گروتھ، انڈسٹریل گروتھ کہاں کہاں ہو رہی ہے، اس کے اوپر بہت سی چیزیں ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں. تو یہ ایز آئی سیڈ یہ اکنامک ایکسپرٹس جو ہیں ان کو اینالائز کرنا چاہیے. اچھا جنرل صاحب، دیر از آلسو سم رومرز اینڈ اپیرنٹلی اٹ لکس لائک کہ یو ایس اور چائنا کے بیچ میں تھوڑی فرکشن نظر آ رہی ہے آن ڈیولپمنٹس بینگ ڈن بائی چائنا ان ساؤتھ چائنا سی. اب اگر ہمیں ایک ایسی سچویشن نظر آتی ہے یو ایس ورسز چائنا کی، تو ود ہوم پاکستان شیل ہیو اٹس الائنس؟ پاکستان دیکھیں بیسٹ پالیسی یہ ہے کہ آپ بائی لیٹرل سب کے ساتھ، اور یہی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. ہماری چائنا کے ساتھ دوستی ہے، رہے گی، پہلے بھی تھی، آئندہ بھی رہے گی. ہمیں امریکہ سے بھی ہماری دوستی ہونی چاہیے، ایک سپر پاور ہے، اور ہماری جتنی بھی ٹریڈ ہے اب تک وہ انہی کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، 60% ہماری ٹیکسٹائل جو مین اسٹے ہے ہماری ایکسپورٹ، وہ تو ساری ادھر جا رہی ہے. تو کیسے ہم ان سے دوستی نہ ہو؟ تو یہ کیا مطلب ہے؟ ہونی چاہیے، ہمارے انٹرسٹس ہیں. تو ان کے جو آپس کی ٹکراؤ ہے اس کا ہمارے اوپر نہیں اثر ہونا چاہیے. کیونکہ جیسے اب اگر امریکہ کہتا ہے کہ جی کیوں آپ چین سے دوستی کر رہے ہیں، تو ہم بھی ان سے کہتے ہیں آپ انڈیا سے کیوں دوستی کر رہے ہیں جی. تو یہ بائی لیٹرل ہوتا ہے. ان کی انڈیا سے دوستی ہے، بس کر رہے ہیں، ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں. ہمیں دیکھنا ہے ہمارا امریکہ میں کیا انٹرسٹ ہے، اس کو ہم دیکھیں، اور امریکہ اور ہمارا چین سے کیا انٹرسٹ ہے وہ ہم دیکھیں. جو چین اور امریکہ کا جھگڑا ہے ہمیں نہیں پتہ، وہ آپس میں کرتے رہے. اچھا، لیکن ایک جو ریزن تھا گوادر پورٹ کو ہینڈ اوور کرنا سنگاپور کو، ناٹ ٹو چائنا، کیا یہ کچھ تھا مطلب اس چیز میں کہ جی یو ایس کو ہم ناراض نہیں کرنا چاہتے؟ نہیں، ناٹ ایٹ آل. میرے زمانے میں یہ ہوا تھا، ہم نے بالکل ایک انٹرسٹ، ایک تو یہاں ہمیں معلوم تھا کہ کون سے ملک جو ہیں ان کو اس کی ڈیولپمنٹ میں انٹرسٹ نہیں ہوگا، وہ ہرٹ ہوں گے. ٹھیک ہے نا، تو وہ تو ان کو تو نہیں ہونا چاہیے ڈیولپمنٹ میں. میں چائنا کی نہیں بات کر رہا ہوں، لیکن پھر اس کے علاوہ ہمیں صرف پورٹ بنانا کافی نہیں ہے. اب یہ 3 اس میں برتھ بنائی ہم نے، 9 برتھ اور بننی چاہیے، اور وہ ڈیپ ڈرافٹ کی ہونی چاہیے. 18-19 میٹر کی جو اس کی ہے، گوادر کی خاص کوالٹی یہ ہے کہ اس کا 18-19 میٹر ڈیپتھ کی پورٹ ہو سکتی ہے اس میں، جو بہت کم جگہوں میں ہے دنیا میں. فیوچر جو کنٹینر شپس ہیں ان کی 17 میٹر ڈرافٹ ہے، تو وہ ادھر ہی جا سکتی ہیں جہاں وہ ڈیپ سی پورٹس ہوں گی. اور گوادر ڈیپ سی پورٹ بن سکتا ہے، اس کی ایک کوالٹی ہے جو ہماری خوش قسمتی ہے، ہماری جغرافی. تو نہ اس میں اس کو اور ڈیولپ کرنا، وہ برڈس کو، اور ڈیپ سی پورٹ بنانا، اور پھر اس کی پورٹ کو چلانا کوئی سب کا کام نہیں ہے. یہ پورٹ چلانا بہت ہائی ٹیکنالوجی چاہیے. ہم نے بیسٹ لیا تھا، ہم نے سنگاپور کی تھی، ہانگ کانگ کی ہچنسن تھی، جو ان کو ہم نے لیا، دے ور دا بیسٹ ان دا ورلڈ. ان کو ہم نے لیا کہ جی بنائے ہمارے لیے یہ پورٹ بنا کر، تاکہ کیونکہ ہم اس کی فیوچر دیکھ رہے تھے کہ یہ کنٹینر ہب بنے اس علاقے کا. اور دوسرا ہم سمجھ رہے تھے کہ اس کو ہم نے شپ ریپیئر ہب بنانا ہے، کیونکہ شپ ریپیئر جو ہزاروں شپس جاتے ہیں یہ گلف کے اندر، ان کی شپ ریپیئر کے لیے ویٹنگ پیریڈ 6 مہینے سے 1 سال ہے. یہ میں نے چیک کیا تھا. اب یہاں اگر، اور پھر وہ سب کو آپ کو اسٹریٹ آف ہارمز آپ کو پتہ ہی ہوگا، ادھر سے آپ جا کر اندر جا کر شپ ریپیئر ہو رہی ہے. وہاں ایران کی جو ٹینشن وینشن ہے اس میں پورا ویسٹ پریشان ہے. ان کی شپس کی انشورنس زیادہ پڑتی ہے. فاصلہ یہاں اگر گوادر کو دیکھیں آپ ادھر سے، مجھے ایک شپ بلڈر سے میں نے پوچھا تھا، شپر سے، انہوں نے کہا تھا کہ ادھر صرف ٹریول دیکھ لیں نا اگر بڑے شپ کا، اس کا جو فیول کنزمپشن ہے وہ کوئی $1,00,000-1,50,000 زیادہ ہوگا اگر ہم صرف گوادر پہ آئے. تو یہ ساری ایڈوانٹیجز تو ہمیں ہیں، لیکن ہمیں ایفیشینٹ پورٹ بنانا ہے اور فیسلٹیز دینا ہے.
تو شپ ریپیئر بھی ادھر ہو سکتی ہے, کنٹینر ہب بھی یہ ہو سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں تو اس میں ایک پوٹینشیل ہے, اس کے لیے ہمیں بیسٹ کو دینا چاہیے, وہی ہم نے کیا تھا, کوئی ایسی چیز نہیں تھی. And Junaid Saab, we'll go for a break with your permission again. And Nazreen, stay tuned. There's lots more on the other side. جو ہماری جو انسٹالڈ کیپیسٹی ہے اور پوٹینشیلز ہیں, آبویسلی پھر جو دوسرے پڑوسی ممالک ہیں ان کو تو یہ برداشت نہیں ہوگا. اور جن صاحب جس طرح ہم بات بھی کر رہے تھے انڈیا کے حوالے سے, مودی صاحب جو ہیں وہ شاید پرابیبلی چاہیں گے کہ جی اگر چائنا انڈیا پاکستان اکنامک کوریڈور تو وہ ان کو ایکسیپٹیبل لگے گا. ہمیں ایسے میں کیا کرنا چاہیے جن صاحب, کیا مزید کبوتر چھوڑ دینا چاہیے وہاں پر؟ کہاں انڈیا, کیونکہ ہمارا ایک کبوتر پکڑا جاتا ہے تو وہ جی وہ الزام لگاتے تھے کہ ہم اسپائنگ کر رہے ہیں, پاکستان نے اسپائی بھیجے وہاں پر. نہیں, کبوتر تو سائن آف پیس ہوتے ہیں. پیس وہ پیس کے طور پہ نہیں لے رہے. ہاں, پیس ہونی چاہیے انڈیا کے ساتھ, لیکن برابری پہ, ساورین ایکوالٹی. اور میں کہتا رہتا ہے کہ ہماری آنر اینڈ ڈگنیٹی کو ہم گارڈ کریں گے. اس میں کوئی اگر اب وہ برا بھلا ہمیں کہہ رہے ہیں اور ہم ان کے چمچے بنے چلے جائیں, کیا مطلب ہے؟ وی آر مسلم, ہم کرسچینٹی میں ہے نا, when somebody slaps you turn your other cheek. مسلمان تو یہ نہیں, مسلمان تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہے, اور وہی دینے چاہیے. میں دیٹ از مائی بلیف, کیونکہ یہ دنیا جو ہے یہ بڑی ظالم دنیا ہے. اٹس اے کروئل ورلڈ آؤٹ سائڈ. تو آپ اپنی طاقت, اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہے, اور ڈگنیٹی کو آپ نے فور موسٹ رکھنا ہے. نیور باؤ ڈاؤن ٹو یور انٹیگریٹی. جنرل صاحب, مودی صاحب جس طرح سے کہتے ہیں کہ جی کرکٹ ڈپلومیسی کے تھرو ہم پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات چاہتے ہیں, ایک طرف سے تو یہ بھی کہتے ہیں نا, آپ کو لگتا ہے کہ اس چیز میں کچھ سیریسنس نظر آ رہی ہے؟ نہیں, ہمیں دیکھیں, ہمیں تو ایکشن پہ, ورڈز پہ نہیں جانا چاہیے, ایکشنز. میں تو ہمیشہ کہتا رہتا ہوں, دیکھیں تعلقات بہتر کی سٹارٹ پوائنٹ جو ہے وہ ڈسپیوٹس جو ہیں ہمارے, سرکری, سیاچن, کشمیر, ان ڈسپیوٹس کی ریزولوشن, ان کو آپ ریزالو کریں اور پھر ہم ٹریڈ, اکانومی, سب کی باتیں کریں. دیکھیں ہماری ایک خوش قسمتی پاکستان کی جغرافی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, یہ تو نیچر نے ہمیں دی ہوئی ہے. یہ ایریا کے ہم سینٹر میں, ہمارے ویسٹ میں گلف ہے, آئل رچ, ریسورس رچ. ہمارے نارتھ میں سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں جو لینڈ لاکڈ ہیں, وہ سمندر کی طرف جانا چاہتے ہیں. ہمارے نارتھ ایسٹ میں چائنا ہے, ہمارے ایسٹ میں انڈیا ہے. یہ اس کے سینٹر میں ہم ہیں نا. کوئی بھی ٹریڈ یا انرجی انٹریکشن جو سب کو چاہیے, انڈیا کو آئل گیس چاہیے, کہاں سے لے سکتا ہے؟ وہ گلف سے لے گا, قطر سے لے گا, ترکمانستان سے لے گا. نہیں آ سکتا جب تک پاکستان نہیں شامل ہوگا, پاکستان نہیں الاؤ کرے گا. چائنا ٹریڈ کرنا چاہتا ہے دنیا کے ساتھ, شارٹیسٹ روٹ ان کا آئل اینڈ گیس فی الحال جا رہا ہے انڈیا کے گلف سے جاتا ہے, بالکل انڈیا سے چکر لگاتا ہے, آگے ملاکا اسٹیٹس آتا ہے, بڑا چوک پوائنٹ ایک ہے, ادھر سے نکلتا ہے اور پھر جا کر چائنا جاتا ہے. یہ تو بڑا ڈینجرس, مطلب ان کی جو آگے جیو اسٹریٹجک جو ہو رہی ہے, ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں انڈیا اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی وغیرہ, تو یہ تو چائنا کے لیے بڑا خطرہ ہے. اتنا لمبا روٹ اور بیچ میں دشمن ہے. پاکستان سے گوادر سے یوں جائے گا تو کوئی دشمن نہیں. پاکستان اور سینٹرل ایشیا دنیا کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتا ہے پاکستان کے تھرو. سینٹرل ایشیا, انڈیا سینٹرل ایشیا کو روٹ مانگ رہی ہے اپنے سامان ٹریڈ کے لیے, نہیں ہو سکتا, پاکستان میں دے گا. تو یہ ہماری جغرافک اسٹرینتھ ہے, اس کو ہمیں یوز کرنا چاہیے اور ہمیں سمجھ بھی ہونی چاہیے یہ ہماری اسٹرینتھ ہے. اور یہ چیزیں جس کو ہم یوز کریں اگینسٹ انڈیا اینڈ اگینسٹ ایوری ون ود ایوری ون. 4 پوائنٹ فارمولا جو کشمیر ایشو کے حوالے سے آپ نے سجیسٹ کیا تھا پی ایم اس وقت کے ڈاکٹر منموہن سنگھ کو, میں پوچھنا آپ سے یہ چاہوں گی کہ کیوں نہیں آپ مدد کرتے پاکستان اور انڈیا کو ٹو ہیلپ ریوائیو دیٹ؟ میں کیسے جاؤں, میں بریف کیس پکڑ کے ادھر پہنچ جاؤں؟ نہیں, ایک وہ کیونکہ وہ فارمولا کیونکہ بڑا آپ نے اچھا سجیسٹ کیا. پاکستان حکومت اور انڈین گورنمنٹ, یہ گورنمنٹ کی باتیں ہیں. وہ مجھے اگر کچھ آفر کریں گے, جی آپ نیگوسیٹر بنے وغیرہ,
پھر تو آدمی سوچے اس کے بارے میں, ورنہ میں کیسے, میں تو بٹ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے وہ چیز لاجیکلی, اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. لاجیکلی جو میں نے سجیسٹ کیا تھا اس کے علاوہ کسی نے آج تک کوئی سجیشن نہیں دی ہے, نہ انڈیا کی طرف سے نہ پاکستان کی طرف سے. ادھر بڑے بڑے کشمیری, بڑے بڑے کشمیر کمیٹی کے پریزیڈنٹس اور چیئرمین رہے ہیں, فضل الرحمان صاحب بھی رہے ہیں, ان سے پوچھو ذرا بھائی کشمیر کا حل بتاؤ ذرا, کچھ نہیں بتائیں گے, کچھ نہیں, کسی نے نہیں سوچا. تو یہ 4 پوائنٹ ایک سولوشن تھا جو میرے خیال میں دوسری سائڈ سے بھی ایکسیپٹ ہوا کہ ہاں اس میں لاجک ہے, تو اس کے مطابق ہم آگے چل رہے اور تھے. جو ورکیبل تھا. ہاں ورکیبل تھا میرے خیال میں, ہے ورکیبل. ٹھیک ہے جنرل صاحب, میں جس طرح حالات کی اوور آل پاکستان کی بات کری تھی, ضرب عزم از این آن گوئنگ آپریشن رائٹ ناؤ, اور آپ سمجھتے ہیں کہ سکسیزفل جو اس کے ریزلٹس تھے وہ بھی مل رہے ہیں اس کو؟ ہاں سکسیزفل ہے. ضرب عزم بہت اچھی ڈیسیجن تھی. دیکھیے ٹیررزم سے اگر لڑنا ہے, یہ اس کا جو طالبان, القاعدہ, ان سے جو ہم لڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, وہ ادھر نارتھ وزیرستان میں یا سوات وغیرہ میں, یہ وہ اس کا جز ہے. وہ اور بات ہے کہ یہاں اور بھی ہیں, یہاں بلوچستان میں لے تو وہاں تو سیپریٹزم بھی ہے اور سیکٹیرین بھی ہے وہاں, وہ یہ نہیں ہے, وہ الگ چیز ہے. پنجاب میں کیا ہے, سیکٹیرین ہے, سیکٹیرین. وہ کچھ گروپس ہیں, پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں جو سیکٹیرین ایکسٹریمزم, کراچی میں سیکٹیرین ہے, ایتھنک ہے, پولیٹیکل ہے, یہاں الگ ہے. تو یہ سب الگ ہے. لیکن ضرب عزم کی جو بات کر رہے ہیں نا, ان کی وہاں جو اسٹیبلشمنٹ تھی, ان کی سب سے پہلے تو کمیونیکیشن سینٹر, ایک ہب, وہاں سے وہ کمیونیکیٹ کر رہے تھے ود آل دیئر آرگنائزیشنز, انڈر ورلڈ آرگنائزیشنز آف ٹیررزم. یہ القاعدہ اور طالبان کے, چاہے وہ کراچی ہو یا افغانستان ہو یا انٹرنیشنل بھی ہو, کمیونیکیشن سینٹر یہ تھا ادھر ہی. دوسرا ان کی انڈاکٹرینیشن سینٹر یہ تھا. یہ جتنے بھی سوئسائڈ بامرز ہیں ان کی انڈاکٹرینیشن یہاں ہوتی تھی, ان کی ٹریننگ یہاں ہوتی تھی. آئی ای ڈیز اور سوئسائڈ جیکٹس وغیرہ کی بنایا یہاں جاتا تھا, ٹھیک ہے نا. تو دس واز ٹریننگ سینٹر ان کا, ان کا کمانڈ سینٹر, ان کا کمیونیکیشن سینٹر, انڈاکٹرینیشن سینٹر یہ تھا. تو آپ نے اس کو جب مارا تو ان کی لنکیجز جو ہے نا وہ ٹوٹ گئی ہیں. تو اس کا تو بہت امپیکٹ ہوا ہے, ٹھیک ہے. ان کی ساری لنکیجز جو ادھر ادھر جیسے میں کہہ رہا ہوں وہ سب ختم ہوئی, انڈاکٹرینیشن میں کمی ہوئی. تو یہ بہت اچھا آپریشن ہوا ہے, لیکن اس کو چلتے رہنا پڑے گا, کیونکہ یہ اگر آپ نے جو ہی ہاتھ اٹھایا یہ پھر دوبارہ شروع ہو جائے گا. بٹ جنرل صاحب, ریڈیکلائزیشن کی اگر ہم بات کریں تو اٹس ناٹ جسٹ بینگ پریکٹس ان مدرساز اینڈ ماسک. اب یہ جو ہے وہ ہمیں سیپن کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے یونیورسٹیز. اینڈ جسٹ دی ریسنٹ کراچی سفورہ گوٹ اٹیک, جس میں جو ایک اٹیکر تھا وہ ایک آئی بی اے گریجویٹ تھا. کین ون امیجن؟ ایک ہے ایکسٹریمزم, انتہا پسندی, وچ از ویری ڈفرنٹ فرام, ہم ہمیشہ ٹیررزم ایکسٹریمزم ایک ہی کہہ دیتے ہیں. ایکسٹریمزم از اے اسٹیٹ آف مائنڈ, ٹھیک ہے نا. اب نہ یہ دیکھنا ہے کہ ایکسٹریمزم کہاں ہے. ٹیررسٹ تو وہ ہے جس کو جو مارنے کی کوشش کر رہا ہے, آپ اس کو ماریں, اور کوئی چارہ نہیں ہے. ایکسٹریمسٹ جو ہے یہ اسٹیٹ آف مائنڈ ہے. مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہو از این ایکسٹریمسٹ, مطلب نوبڈی نوز, ٹھیک ہے. ناؤ یہ دیکھنا ہے کہاں ہے یہ ایکسٹریمزم, یہ کہاں سے نکل رہی ہے, کیونکہ اسی سے ٹیررسٹ بنتے ہیں, اسی سے ٹیررزم ہوتی ہے. تو ایکسٹریمزم کو روکنا یہ الگ ایک اسٹریٹجی ہے, اور یہ لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہے. ٹیررسٹ سے لڑنا مارنا یہ شارٹ ٹرم اسٹریٹجی ہے. ایکسٹریمزم کو دیکھنا اور اسے کنٹرول کرنا لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہے, اس میں سالوں لگیں گے, ٹھیک ہے. یہ کہاں سے ہو رہی ہے, جیسے میرے خیال میں ہم نے اس کی نکالا تھا, کچھ مساجد ہیں جو مس یوز ہوتے ہیں, جو ٹیررزم پھیلاتے ہیں, جو ریلیجس ملیٹنسی پھیلاتے ہیں. کچھ مدرسے ہیں, کچھ یہ ریٹن میٹیریل, یہ آپ کو مسجدوں کے باہر لیفلیٹس مار رہے ہیں, مارنے مرانے کو لوگوں کو اکسایا جا رہا ہے, کوئی وہ فتوے دیے جا رہے ہیں, اس قسم کی چیزیں, کتابیں لکھی جا رہی ہیں, پیمفلٹس لکھے جا رہے ہیں. تو ان کی میڈیا, ان کا پریس جو ہے, ان کا چھاپنے والا, ان کا بیچنے والا, ادھر ہاتھ بات ڈالیں آپ. بالکل. پھر ہمارے سلیبس میں بھی کچھ
حقوق اللہ پہ اتنا زور ہے. حقوق العباد جو ہے, جو اصلی ریئل سبسٹنس ہے اسلام کا, وہ تو حقوق العباد ہے, حقوق اللہ نہیں. حقوق اللہ تو میرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں, آپ انٹرفیئر نہ کریں اس میں. بالکل. میرا تو حقوق اللہ, آپ میرے کیریکٹر کو دیکھیں, جو میرا امپیکٹ ہو رہا ہے دوسروں کے اوپر, اس کو دیکھیں آپ. یہ حقوق العباد میں آتا ہے, اس کی کوئی نہیں ہے. تو ہمیں سلیبس کو بھی دیکھنا ہے. تو یہ یہاں سے یہ چیزیں ایکسٹریمزم پھیل رہی ہیں, ان کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے. مدرسوں میں ہماری 3 پوائنٹ اسٹریٹجی تھی کہ ایک تو ان کو رجسٹر ہونا چاہیے, ورنہ ہر بندہ اٹھ کر مدرسہ بنا رہا ہے, اور ان آتھورائزڈ جگہوں میں پارکس میں بنا دیتے ہیں اٹھا کر, اور ادھر ادھر. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ باہر کے لوگ ادھر بیٹھے ہوئے تھے بہت سے, ہزاروں. جب ہم کریک ڈاؤن کیا تھا, ہزاروں ان کو نکالا کہ کوئی نہیں ہوگا, اونلی ریلیونٹ ڈاکیومنٹس کے ساتھ آئیں. پھر تیسرا ہم نے کہا کہ یہاں جتنے بھی بچے پڑھ رہے ہیں وہ صرف خطیب بن سکتے ہیں مولانا مسجد میں, اور کچھ نہیں. صرف ریلیجس ٹریننگ ہے ان کی. اب اس لیے مسجدیں پھر یہاں آتی ہیں, ہر 100 گز پہ مسجد بن رہی ہے, کیونکہ لوگ جو اتنے آ رہے ہیں جو کچھ نہیں کر سکتے ہیں, صرف مولانا مسجد ہو تو ادھر بیٹھ جائیں, وہ خطیب بن جائیں. ان کو کیوں نہیں وہ ڈاکٹر بن سکتے ہیں, فوج میں آ جائیں, انجینئر بن جائے. تو اس کو ایک ایجوکیشن, ان کو بورڈ سبجیکٹ پڑھائے جائیں, بورڈ سبجیکٹ لیں وہ. تو یہ لاکھوں بچے جو مدرسے کے ہیں, جسے میں کہتا رہا ہوں کہ یہ بیسٹ NGOs ان دا ورلڈ ہے مدرسہ, کیونکہ پیورسٹ آف دا پور جو ہے ادھر فری بورڈ اینڈ لاج مل رہا ہے اسے. بالکل. اس کو لیکن صرف یہ ہے کہ اس کو ہم مین اسٹریم کر دیں ذرا. تو یہ ساری اسٹریٹجیز ہیں جو انتہا پسندی کو روکیں گی, لیکن یہ ساری لانگ ٹرم اسٹریٹجیز ہیں. تو یہ لمبا میں نے آنسر دے دیا. چودھری نثار ایکسٹریمزم کی طرف جائیں بھی جنرل صاحب, لیکن چودھری نثار صاحب پھر کور یا تو کر دیتے ہیں اس چیز کو کہہ کے کہ جی 100 میں سے 90% جو مدرسہ ہیں وہ صحیح فنکشن کر رہے ہیں, صرف 10% ہیں جس میں اس طرح کی چیزیں نظر آ رہی ہیں. مجھے نہیں معلوم ہے فیصد میں اب میں کیسے کنورٹ کروں اسے, لیکن جہاں جہاں بھی یہ روکنا چاہیے. یہ بہت سی چیزیں لوگ باتیں کرتے ہیں, وہ ڈر رہے ہوتے ہیں, اس لیے اس قسم کی سافٹ باتیں کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. مدرسے مساجد کی مس یوز بند ہونی چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کسی کو. اور کوئی اگر یہ آپ ڈر کے کریں گے تو پھر اللہ حافظ. Sir, again, with your permission, I'd like to go for a break right now. And we're instructed to go for a break. The other side میں بہت کچھ ہے, اور break کے بعد ہمیں join کریں. جنرل صاحب, ایک اور سوال میرا جو بنتا ہے یہاں پر ٹیررزم کے حوالے سے, اور جو میں کراچی سے پورا گوٹ اٹیک کی ہم نے بات کی, اس میں را کی انوالومنٹ, اور اب جبکہ ہم اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ را اس طرح کی کارروائیوں میں ملوث ہے, جہاں پر ٹریننگ دی جا رہی ہے, پولیٹیکل پارٹیز کے ورکرز پہ بھی کچھ ایلیگیشن سامنے آ رہی ہیں, تو ہم اور جبکہ پاکستان میں ہم یونانیمس ایک ہم دیکھتے ہیں کہ ریزالو کی طرف بھی, اور جو ہم ایک کاؤنٹر کرنے کی بات کرتے ہیں را اور اس کے کولیبریٹرز کو, اس کے کمپلسز کو, کیوں نہیں آپ کو فیلئر کہاں نظر آتا ہے کہ ہم کیوں نہیں کاؤنٹر کر پا رہے ہیں را اور اس کے کولیبریٹرز کو؟ اتنا آسان کام نہیں ہوتا ہے. انٹیلیجنس دنیا جہان میں ہر ملک کی انٹیلیجنس آرگنائزیشنز ہیں. بالکل. آپ نے فلمیں دیکھی ہوں گی, CIA, KGB, یہ کیا کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ایسی را ہے, ایسی ISI بھی ہے, ایسی کھڈ ہے افغانستان کا, موساڈ ہے اسرائیل کا. یہ سب پوری دنیا میں آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہر جگہ ہر ملک میں ادھر ادھر ایک دوسرے اپنے ملک کے انٹرسٹ پروموٹ کرتے ہیں. جو کاؤنٹر, جو اگر ملک کے خلاف کو اٹھا رہا ہے اسے کاؤنٹر کرتے ہیں. تو یہ بڑا گیم ہے, یہ بڑی ڈیپ گیم ہے. میں کبھی انٹیلیجنس میں رہا نہیں ہوں, بٹ مجھے معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہوتا ہے. تو اس میں اتنا آسان نہیں ہے. یہ انٹیلیجنس آرگنائزیشنز دیکھتی ہیں, اگر را ہے وہ دیکھے گا کہ پاکستان کی کہاں کمزوریاں, ان کی کہاں ہیں. وہ ظاہر ہے انہیں نظر آ رہا ہے ایک بہت بڑی کمزوری تو ان کی شیعہ سنی معاملہ ہے, اس کو ذرا چھیڑا جائے, وہاں کریں گے وہ. دے ول ڈو دس, تاکہ یہ لڑیں آپس میں, شیعہ سنی لڑیں, ماریں ایک دوسرے کو, تو ادھر ہو ادھر. تو ایسی چیزیں پھر ان کی یہ ایتھنک بھی ایشوز, جیسے بلوچستان میں انہیں شروع کیا ہوا ہے,
کہ جی بلوچستان انڈیپینڈنٹ بلوچستان اور یہ وہ کہ جی آپ آزاد ہونے چاہیے, آپ کے ریسورسز کو تو فلانا لے جاتا ہے, تو وہ ادھر یہ بھی ہماری کمزوری ہے. تو کمزوریاں دیکھتے ہیں, اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. ہمیں اپنی کمزوریوں کو ختم کریں ایک تو, ٹھیک ہے نا, دوسرا پھر ایک ڈیفینسو, اور دوسری ایک ڈیفینسو طریقہ ہے کہ وہ یہ کر رہے ہیں تو ہم ان کے دیکھتے رہیں. ہم دوسرا ایک اوفینسو طریقہ بھی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ یہ کر رہے ہیں اسے بھی روکنا ہے, لیکن پھر ہم نے بھی مارنا ہے, پھر ہم بھی آ جانا ہے پھر, ٹھیک ہے نا, تاکہ وہ بھی ذرا دیکھیں پھر مزے چکھیں ہمارے ساتھ. یہی ہو رہا ہوتا ہے دنیا میں, یہی ہوتا ہے, اور یہی ہمیں کرتے رہنا, ہمیں کرنا چاہیے. جو ایک کمزوری ہے, جو ایک آئی ووڈ ناٹ وانٹ ٹو کال اٹ فیلئر, بٹ وہ کس کے پارٹ پہ سوللی نظر آتی ہے, سویلین ایسپیکٹ کے یا انٹیلیجنس ایجنسیز کے؟ نہیں, کمزوری مطلب کاؤنٹرنگ انٹیلیجنس, وہ تو ظاہر ہے انٹیلیجنس آرگنائزیشنز کی اور لا انفورسمنٹ کی ہوتی ہے, لیکن اتنی زیادہ ایفیکٹو اس میں کمزوری میں نہیں کہوں گا. کہ یہ تو ٹسل ایک چلتی رہے گی, مطلب کون کتنی, آپ نے بہت سی چیزیں ہیں جو وہ دیکھ لیتے ہیں, کنٹرول کر لیتے ہیں, جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتی ہیں. جیسا ہمارے یہاں خون بہت بہہ رہا ہے, بہت لاشیں اٹھا رہے ہیں ہم کب سے. یہ صرف یہ نہیں ہے, صرف انڈین نہیں ہے, ہماری اپنی انٹرنل کمزوری ہے نا, اسے آپ ٹھیک کریں نا. یا نہ ادھر ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے, نہ کچھ ہو رہا ہے, نہ لا انفورسمنٹ ایجنسی صحیح کام کر رہی ہے, بے ایمانیاں ہو رہی ہیں, تو اس انوائرمنٹ میں یہ سارا پھر پلتا پھولتا رہتا ہے. اچھا سر, ایک رپورٹر سیمور ہرش, جن کی ایک رپورٹ سٹوری سامنے آئی اسامہ بن لادن والے ریڈ کو لے کر, اور اس میں انوالومنٹ کا جو ذکر آیا کہ جی پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ سپورٹ حاصل تھی, ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کو پتہ ہی نہیں اس کے گھر میں کون چوری کرنے آ رہا ہے. آپ کو تھوڑا یقین ہے اس سٹوری پہ؟ نہیں یقین ہے, فار دی ریزن, دیکھیں مجھے انویسٹیگیشن تو میں نے نہیں کی ہے, لیکن ایک کامن سینس تو ہر آدمی رکھتا ہے, آپ بھی رکھتی ہیں کامن سینس. اگر جیسے اس نے کہا ہے کہ ISI کو بھی پتہ تھا, CIA کو بھی پتہ تھا, اور اس کو اسامہ بن لادن کو ادھر رکھا ہوا تھا, پکڑا ہوا اور گھیرے میں, وہ سب کو پتہ تھا, ٹھیک ہے جی. اگر یہ بات صحیح ہے تو جو یہ ایکشن ہوا ہے, آپریشن جو امریکنز نے کیا ہے, US نیوی سیلز, اتنا کمپلیکیٹڈ آپریشن, یا بڑے پاگل لوگ ہو تم لوگ یار, اتنا کم اس کو پکڑا, اس کو پہاڑوں میں لے جانا تھا, ادھر وہ کہہ دیتے کہ فائر ایکسچینج ہوا, مارا گیا. کتنی سمپل سی بات ہے, یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے. تو یہ اتنا کمپلیکیٹ, جس میں ایک ہیلی کاپٹر بھی ان کا کریش ہو گیا, وہ دم رہ گئی تھی, ٹیل واز لیفٹ ان پاکستان. تربیلا جانا ہے انہوں نے, پتہ نہیں کتنے ہیلی کاپٹر میں, کہیں سے ریفیول کرنا ہے, پھر تربیلا آنا ہے, پھر وہاں سے. اتنا یہ بے وقوفی والا آپریشن. پھر یہ کون ملٹری کمانڈر تھا جس نے یہ پلاننگ کی, میں تو یہ پوچھوں گا, ٹھیک ہے نا. یہ تو بہت ہی اتنا کمپلیکیٹڈ آپریشن کرنا, بالکل یہ کامن سینس نہیں بتاتی. ٹھیک ہے, لاسٹلی جنرل صاحب, لاسٹ کویشچن, ہاؤ آر یو لوکنگ ایٹ پاکستان فیوچر؟ آپ کیونکہ بہت بلیو کرتے ہیں کہ جی پیشنٹلی ہمیں عوام کو مسائل سے نکالنا ہے, اور پاکستان سے مطلب امید نہیں, گیو اپ نہیں کرنا ہے, ہم نے ہارنا نہیں ہے, ہم نے پاکستان کو آگے لے کے بڑھنا ہے. واٹس دا فیوچر آف پاکستان؟ یہ پاکستان کے ساتھ یہ واقعی میں دس از اے ویری ایک ڈائلیما ہے ہمارا, کہ ہیئر از اے کنٹری, ایک ملک ہے جس کے ریسورسز ہیں اور پوٹینشیل پورا ہے کہ وہ اچھا کرے. اللہ تعالیٰ نے ایک جغرافی دی ہوئی ہے جو ہماری اسٹرینتھ بنی ہوئی ہے. اب اس کو استعمال کرنا اور ہم آگے ترقی, سوشیو اکنامک ترقی ہمارے ہاتھوں میں ہے, سب کچھ ہے ہمارے پاس. اٹس اے فیکٹ. میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ جی ہم خوش ہو جاتے ہیں یہ کہہ کر, نہیں, میں نے 8-9 سال دیکھا ہے نا. 99 میں ایک ہم فیلڈ اسٹیٹ اور ڈیفالٹڈ اسٹیٹ ہمیں کہا جا رہا تھا. 2005 میں ہم N11 نیکسٹ 11 ملک دنیا کے سوشیو اکنامک وائز وہ ہم بن گئے, دنیا کے 11 ٹاپ ملکوں میں. یہ کیا ہو گیا کہ میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی تھوڑی تھی, یہ پاکستان کے ریسورسز تھے, پاکستان کا پوٹینشیل تھا. اس کے بعد 2008 ہے, پھر ہم واپس آ گئے فیلڈ ڈیفالٹڈ. تو یہ ہمارا لیڈرشپ کا پرابلم ہے, گورننس کا پرابلم ہے. یہ ٹھیک ہو تو ہمارے پاس سب کچھ ہے. تو میں یہ کہتی یہ ہمارا ڈائلیما ہے, اویلیبل سب کچھ ہے لیکن پھر بھی ہم نیچے جا رہے ہیں. اگر ہاؤس کو یہ گورننس کو اور لیڈرشپ ایشو کو ریزالو کر دیں تو پھر ہم
واز پلیزر ہیئرنگ یو. ناظرین, ہم بات کر رہے تھے جنرل ریٹائرڈ. امید یہی کرتے ہیں کہ پاکستان پراسپیرٹی کی طرف جائے, اچھی ایک اسٹرانگ ول اور رٹ کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کی عوام کو بہتری کی طرف اور خوشحالی کی طرف لے کے جایا جائے. پروگرام کی ٹیم اور علینا شکری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.